اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کرے۔ وہ کسی کام کے لیے فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، تو فوراً وہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اس آیت کی تفسیر میں وہ دھوکہ کھا گئے اور انہوں نے کہا کہ ہر شے میں تو جھوٹ بھی آ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہے۔ یاد رہے، شے اس کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی چاہے اور جو مشیت الہی میں آ سکے، جو تحت مشیت میں آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام کے تمام ممکنات وہ تحت شے ہیں، اور جو شے میں داخل نہیں وہ تحت قدرت بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایسے ہے جیسے کہ خود عیوب، گناہ، چوری، جھوٹ وغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں، یہ اس قابل نہیں کہ خدا کی قدرت میں خود داخل ہو سکے، یعنی یہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں آنا چاہتے، یہ اللہ کی رحمت سے خود ہی دور ہے، تو بھلا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے یا صفات میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ خالق کائنات جھوٹ وغیرہ تمام کے تمام عیوب سے پاک ہے، کیونکہ جو ممکن نہیں وہ واجب یا ممتنع ہے، اس سے قدرت، ارادہ اور مشیت جو ہے وہ متعلق نہیں ہوتی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ یہ تمام عیبوں سے بدتر عیب ہے۔ جتنے بھی عیب گنوائے گئے ان تمام میں سب سے برا وہ جھوٹ ہے، کیونکہ انسان جب جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے، جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ تمام برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ ایک شخص جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی گناہ کا اور اس کے ذہن کے اندر یہ گمان ہوگا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو وہ گناہ نہیں کرے گا، کہے گا کہ اگر حاکم کے پاس جانا پڑ گیا اور وہاں پر کھڑے ہو کر مجھے یہ بتانا پڑ گیا کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو میں مستحق سزا ہوں گا، لہذا جھوٹ کی بنا پر، جھوٹ کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس کے گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن جھوٹ یہ ایسا گناہ ہے کہ بعض اوقات جھوٹ بولنے سے انسان کافر بھی ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، اور کوئی شخص جھوٹ بولے کہ خدا تو دو ہیں، یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہے، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جب جھوٹ بول رہے ہیں لہٰذا اس جھوٹ کی وجہ سے یہ مشرک بن رہے ہیں، یہ کافر بن رہے ہیں۔ جھوٹ کی کس قدر نحوستیں ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی گناہ پر یہ نہیں فرمایا کہ ان پر لعنت ہو، لیکن جب جھوٹ کی باری آئی تو خالق کائنات نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر لعنت ہو۔ تو یہ اس قدر مذموم صفت اور گندی صفت ہے، یہ بھلا رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کیسے ثابت کر سکتا ہے اور کوئی کیسے سوچ سکتا ہے؟ خالق کائنات کی ذات، اس کی شان اور اس کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ تمام کے تمام عیوب سے پاک، منزہ اور ہر ایک نقص اور کمی والی بات سے مبرہ ہے۔ اللہ ہمیں شان الوہیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔